بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، اور آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ پرسوں جب میں نے ویڈیو بنائی تھی تو آپ کو پتہ کہ میری بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، تو اسی وجہ سے کل کچھ مہمان آ گئے تھے اور کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے میں کل ویڈیو نہیں بنا پائی۔ لیکن آج انشاءاللہ تعالیٰ نے کہ چلو آپ سے چھوٹی سی ملاقات کر لینی چاہیے۔ تو بس آج کل کے جو میں نے مولانا طارق جمیل کو سننا شروع کیا، آپ یقین کریں کہ ایسے ہے جیسے ایمان تازہ ہو رہا۔ الحمدللہ نماز تو میں 5 ٹائم کی پڑھتی ہی ہوں، شکر اللہ تعالیٰ کا۔ وہ تو مجھے نہیں پتہ کہ میں نے کب سے پڑھنا شروع کی ہے، اپنے ہوش سنبھالنے سے بھی پہلے، تو شکر الحمدللہ۔ باقی جو جس چیز میں مجھے کمی محسوس ہوتی ہے میں وہ بیان سنتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ میری وہ کمیاں بھی دور ہو رہی ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اگر کچھ باتیں میرے ذہن میں رہ جائیں تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ میرا چینل جو ہوم گارڈننگ کے نام سے، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس کیا کریں لازمی۔ آپ کمنٹس نہیں کرتے تو کوئی بھی نہیں کرتا، اتنے سب مصروف ہو گئے ہیں کہ ایک تنقید کا یا تعریف کا یا نائس لکھ دے تو اس طرح کوئی کمنٹ کرتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس سے مجھے بڑی وہ ہوتی۔ چلیں جیسے آپ کی مرضی۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ کچھ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں کس موضوع پر آپ کے ساتھ بات کروں۔ پھر میں نے سوچا کہ چلیں ہر جو مسلمان ہے وہ آج کا جو دور جا رہا ہے، لوگ پڑھے لکھے ہیں اور وہ اسلام کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تو اس لیے جو یقیناً میں آپ کو باتیں بتاتی ہوں وہ یقیناً آپ لوگوں کو پہلے پتہ ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ جیسے کہ نماز کے بارے میں ہو جاتی ہے بات، ہم نماز پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ ہیں جو اتنے سکون تسلی سے نماز پڑھتے ہیں۔ میں اور کیا مثال دوں، میری امی اپنی میری جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے، وہ بہت آرام اور تسلی سے نماز پڑھتی ہیں، تو میری نماز تھوڑی سی تیز ہوتی ہے۔ امی تو بہت آہستہ پڑھتی ہیں، میں بہت جلدی بھی نہیں پڑھتی، بہت آہستہ بھی نہیں پڑھتی، لیکن یہ ہے کہ نماز الحمدللہ میں 5 ٹائم ہی پڑھتی ہوں، شکر اللہ تعالیٰ کا۔ میں نماز پڑھنے کی کوشش نہیں کرتی ہوں، یہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے خود بخود میرے اندر بے چینی شروع ہو جاتی ہے کہ اذانیں ہو گئی ہیں تو میں نماز پڑھ لوں فٹافٹ۔ تو یہ جب نماز کے آپ عادی ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بے چینی اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ڈال دیتا ہے کہ جب آپ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر آپ ہم لوگ سمجھتے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نہیں پڑھتے، تو آپ یہ نہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا۔ تو نماز آپ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ مضبوطی سے پکڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتے ہیں، تو وہ جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے، سجدہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے آگے نماز پڑھ کے، تو تب تک یہ تو بالکل ناممکن ہے۔ یہ میں نے مولانا طارق جمیل سے سنا۔ انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح مطلب ہم نماز جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتے ہیں، تو جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ تو بالکل ناممکن ہے۔ اور وہ پھر بھی اتنا غفور رحیم ہے کہ ہمیں ہر چیز، ہر نعمت نوازتا جا رہا ہے، اور ہم اس کا شکر ادا کرنے کا، پہلے بھی میں بہت ساری ویڈیوز میں کہہ چکی ہوں کہ بہترین طریقہ نماز ہے اس کا شکر ادا کرنے کا۔ ہم پھر بھی ہم وہ بھی نہیں کرتے، ہم سارے دنیا کے کام کر لیں گے، جہاں جانا ہوگا وہاں جائیں گے، فون پہ لے کے بیٹھے رہیں گے، آج کل تو فون میں اتنی ایپس آ گئی ہیں تو وہ کھول کے بیٹھے رہیں گے، اور لیکن جہاں نماز کی باری آئے گی تو ہمارے اوپر سستی وہ نا جاری ہو جائے گی، تو ہم کہیں گے او نماز پڑھ لیں۔ تو نماز تو ہر کام ہوتا رہے گا، لیکن نماز ہے نا ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی نا تو وہ پھر دوبارہ آپ کو نہیں ملتی، پھر وہ قضا میں آ جاتی ہے۔ تو اپنی کوشش کریں کہ سب کاموں کو پیچھے چھوڑ کے نماز کو قضا مت ہونے دیں۔ اگر قضا ہو بھی گئی ہے تو اس کی بھی معافی ہے، آپ نے قضا ہو گئی، آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کو چھوڑنے کا تو بستر مرگ پر بھی حکم نہیں ہے۔ جو بستر مرگ پر ہے تو وہ بھی دیکھیں نا کہ وہ ان کے لیے حکم ہے کہ وہ اشاروں سے نماز پڑھیں۔ تو نماز فجر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جو ہمارے گناہ ثواب لکھتے ہیں فرشتے، جو ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، ایک ہی ہوتی ہے فجر کے ٹائم،
وہ فجر سے لے کے عصر تک ڈیوٹی دیتے ہیں، پھر عصر کی ٹائم چینج ہوتی ہے، وہ عصر سے لے کے فجر تک دیتے ہیں ڈیوٹی۔ تو جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں پھر فجر کی پڑھتے ہیں، پھر ظہر کی پڑھتے ہیں، اور پھر اس کی عصر کے ٹائم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کی فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ جا کے بتاتے ہیں کہ اس بندے نے نماز فجر سے لے کے عصر تک پڑھی۔ جب ہم عصر کی نماز پڑھ چکتے ہیں، عصر کی پڑھتے ہیں، پھر ہم مغرب کی پڑھتے ہیں، عشاء کی پڑھتے ہیں، تو پھر وہ جب وہ فرشتے کی ڈیوٹی فجر میں چینج ہوتی ہے تو وہ جا کے اللہ تعالیٰ کو گواہی دیتا ہے کہ اس بندے نے عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی پڑھی، عشاء کی پڑھی اور پھر فجر کی پڑھی۔ تو دیکھیں نا کتنا ہمیں نماز پڑھنے سے ہمیں کتنا اجر ملتا ہے۔ نماز ہم جب ہمارے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانے کے بعد قبر میں ہمارا پہلا سوال یہی ہوگا کہ نماز کے بارے میں ہوگا کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ تو خدا را نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، کاموں کو چھوڑتے نماز کو نہ چھوڑیں۔ نماز سے اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے سے جب ہم دعا مانگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری تقدیریں بدل دیتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں کیا، ہمیں یہ دعا قبولی، ایسا نہیں ہوا، یہ ہمیں شکوے تو بہت سارے آتے ہیں، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہتری کا نماز ہے۔ جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ چھوٹی سی آج کی بات ہے تو نماز کے بارے میں، بس اپنے بچوں کو نماز کی طرف خدا را لے کے آئیں۔ جب چھوٹے بچوں کے دلوں میں نماز کے لیے بات ڈال دی جاتی ہے تو وہ پھر ان کے دل میں نماز کی بات بیٹھ جاتی ہے اور وہ نماز ہر چیز چھوڑ دیں گے لیکن وہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ تو نماز کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، تو واقعی نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو نماز لازمی پڑھیں، اپنے بچوں کو نماز پڑھائیں، اپنے گھر میں جو لوگ نہیں نماز پڑھتے ان کو پیار محبت سے نماز کی طرف لے کے آئیں۔ ایک جگہ پہ تو یہ حکم ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نماز کا آپ کہتے ہیں، تو نماز کا جب ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو تو بچے ہمارے نماز پڑھتے ہیں، تو اگر ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ ان کو سختی سے بولیں۔ 7 سال کی عمر تک جب پہنچ جائیں تو ان کے اوپر نماز ان کے لیے فرض ہو جاتی ہے بچوں پہ، تو ان کو سختی سے نماز کا بولیں۔ 10 سال کی عمر تک بچے نماز نہیں پڑھتے تو ان کو بالوں سے پکڑ کر اٹھانے کا حکم ہے۔ تو اپنے بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے، جب وہ ضروری نہیں کہ جب وہ 7 سال کے ہوں تبھی آپ ان کو نماز کا کہیں، آپ ان کو نماز کے لیے بہت چھوٹی عمر سے ان کی عادت ڈالیں تاکہ وہ جب 7 سال کے ہوں تو وہ پکے نمازی بنے ہوئے ہوں۔ آپ کو دوبارہ ان کو غصے سے بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کو نوبت نہ آئے اس بات کی کہ آپ غصے سے بولیں کہ اٹھ کے نماز پڑھو، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو نماز اپنی عادت بنائیں سب۔ نماز جب تک ہم نہیں پڑھیں گے ہم مسلمان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہیں، پھر ہم کس طرح توقع رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہے، ہم اگر اس کے ہم کوئی جو اللہ ہمیں ہر رزق دے رہا ہے ہم اس کی ایک بات بھی نہیں مانتے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ یہ ہر انسان جانتا ہے، ہر مسلمان انسان نہیں، ہر مسلمان جانتا ہے۔ تو پلیز نماز لازمی پڑھیں، اپنے بچوں کو نماز کی طرف لے کے آئیں۔ جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا ہے، ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے گھر دیے ہیں، کھانے ہم جو چاہتے ہیں وہ کھاتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں جیسا کپڑا چاہتے ہیں ہم کپڑا وہ ویسا پہنتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بدلے میں ہم سے کیا مانگتا ہے؟ نماز، کہ میری نماز پڑھو، قرآن پاک پڑھو۔ تو بس کوشش کریں کہ نماز کوئی قضا نہ ہو۔ نماز ہماری زندگی کے جو بہترین جو ہے عمل میں سے، جو ہے مسلمان کے عمل کے بہترین عمل میں سے نماز ایک بہترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ نماز پڑھیں، دوسروں کو تلقین کریں، اس لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ جب کسی کو نماز پڑھنے کا کہتے ہیں تو آپ اپنا فرض ادا کر دیں، 1 دفعہ بولیں، 2 دفعہ بولیں، 3 دفعہ بولیں، لیکن آپ کہیں ضرور نماز کے، کیونکہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم دوسروں کو نماز کی تلقین کریں۔ تو پھر نماز کے جو ہے اس کو کسی دوسرے بندے کو کہہ دینا، جب وہ آپ کے کہنے پہ نماز شروع کر دے گا تو اس کو تو ثواب ہوگا نماز پڑھنے کا، لیکن جب تک وہ نماز پڑھے گا اس کا اپنا ثواب آپ کو بھی ملے گا کہ آپ نے اس کو اس طرف لگایا۔ تو میری باتوں پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے چینل جو ہوم گارڈننگ کے نام سے ہے اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر ہو سکے تو کمنٹس بھی کر دیا کریں ساتھ ساتھ۔ تو بس ابھی میری کزن کی ڈیٹ فکس ہوئی ہے
تو اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے وہ سارے کام بہت اچھے طریقے سے کر دے. ڈیٹ کے بارے میں آپ کو میں 1-2 دنوں میں بتاؤں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. مجھے بھی اتنا مجھے پتہ ہے کہ اس کی ڈیٹ فکس ہوئی ہے، لیکن اتنا کنفرم نہیں ہے کہ کون سی ڈیٹ فکس ہوئی ہے. تو اس لیے اپنا آپ بھی اس کے لیے دعا کیجیے گا وہ کہ ان کی شادی خیر وعافیت سے ہو جائے اور سارے کام معاملات بہت اچھے طریقے سے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں خوش رکھے، آباد رکھے. جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہت اچھے ان کے نصیب کھولے اور اچھے گھروں میں ان کے رشتے ہو جائیں، اپنے گھروں میں خوش آباد رہیں. جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر میں ڈھیر ساری خوشیاں دے اور پیار محبت سے رہنا، نیکی توفیق دے، رہنا نصیب کرے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرا جنہوں کارڈ کے نام سے اس کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور کمنٹس پلیز کیا کیجیے لازمی. آپ کے کمنٹس کا مجھے بہت انتظار رہتا ہے. جب میں کھولتی ہوں موبائل تو آپ کے کوئی کمنٹ نہیں ہوتا، میرا دل بڑا خراب ہوتا ہے. تو اگر آپ کو میری ویڈیو میں کوئی غلطی یا کوئی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی غلط بات کی تو پلیز میری اصلاح ضرور کیجیے گا. آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا. کمنٹ باکس میں دیکھوں گی کہ آپ کون کون مجھے کمنٹ کرتا ہے. تو اپنی بات سے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. تو ٹھیک ہے، اللہ حافظ.